اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ درس نمبر 9 ہے اور یہاں پہ ہمارا عنوان جو ہے وہ احتیاط کا مطلب ہوگا، مرجع تقلید کی شرائط اور میت کی تقلید پہ اگر ہم گفتگو کر سکیں تو اس پہ بحث ہوگی۔ سب سے پہلے جیسا کہ منہاج الصالحین کا پہلا مسئلہ ہے کہ یجب علی کل مکلف لم یبلغ رتبۃ الاجتہاد، کہ ہر وہ مکلف جو رتبہ اجتہاد تک نہ پہنچا ہوا ہو۔ تو پہلا رتبہ کیا ہو گیا؟ اجتہاد کا ہو گیا کہ دینی احکام پہ اگر ہم نے عمل کرنا ہے تو سب کو کیا ہونا چاہیے؟ مجتہد ہونا چاہیے۔ اور اجتہاد کی تعریف سید خوئی علیہ رحمہ کی آپ کو یاد ہوگی کہ حکم شرعی کے اوپر حجت کو تلاش کرنا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ بھی احکام شرعیہ میں سے کسی حکم پر شرعی حجت اور شرعی دلائل کو تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو وہ مجتہد ہے۔ اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی تلاش کے مطابق چلے اور جیسا اسے قرآن مجید کی آیات سے اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے سمجھ آتا ہے اور جو وہ استدلال قائم کرتا ہے اس کے مطابق کیا ہے وہ عمل کرے گا۔ یہ پہلی چیز ہوگی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یہ کہاں پہ ہونا ہے؟ فی جمیع تمام عبادات میں، تمام معاملات میں، تمام افعال میں، اور کسی چیز کو اگر چھوڑنا ہے ان تمام چیزوں میں۔ یعنی آپ یہ کہہ دیں کہ تقریباً زندگی کا جو ہر شعبہ ہے اس کے اندر، پھر استثناء کریں گے کہ بدیہات وغیرہ کیا اس میں شامل نہیں ہیں، وہ احکام کے جس کا واضح ہے بالکل حکم ہونا وہ بھی کیا اس میں شامل نہیں ہے۔ مقلداً او محتاطاً، ٹھیک ہے، یہ جو دو لفظ ہیں کہ مقلداً او محتاطاً، کہ کیا ہونا چاہیے؟ یا مقلد ہونا چاہیے یا محتاط ہونا چاہیے۔ تو ٹوٹل کتنے ہمارے پاس ہو گئے؟ تین کیا ہے چیزیں ہوں گی ہمارے پاس، یا انسان کے پاس اجتہاد ہو، یا تقلید ہو، یا کیا ہو؟ احتیاط ہو۔ ان تینوں کے علاوہ پیچھے کیا بچ جاتا ہے؟ تکے بچ جاتے ہیں کہ انسان کیا لگائے گا؟ تکے لگائے گا۔ یا تکے کے علاوہ ایک اور چیز بچتی ہے جس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ نیم ملا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یعنی احادیث کی تمام کتابوں کا بھی نہیں پتہ، تھوڑی بہت فرض کریں عربی آتی ہے، یا جس طرح ہم اپنی مثال لے لیں کہ مکمل طور پہ کیا ہے جو قواعد اور ضوابط ہیں، فقہی ضوابط ہیں، احادیث کی پہچان، نسخوں کی پہچان، اس کے اوپر صلاحیت نہیں ہے مکمل طور پہ، اور امام کے کلام میں عام خاص کو الگ کرنا، محکم متشابہ کو، مطلق مقید کو الگ کرنا، اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اگر ہم لوگ کوئی حکم شرعی روایت سے یا آیت سے نکال کے دیتے ہیں تو یہ نیم ملا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو نیم ملا کیا ہوتا ہے؟ وہ خطرہ برہدین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہم عوام کی مثال لے لیں تو وہ بھی ترجموں کے اوپر اکتفا کرے گی، ٹھیک ہے۔ اب ترجمے کچھ دقیق ہوتے ہیں، کچھ دقیق نہیں ہوتے، اس کے مطابق جو انہیں تھوڑا بہت سمجھ آئے گا وہی کیا ہے حدیث سے وہ سمجھے گی۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ نیم ملا بچ جاتا ہے۔ تو یعنی اگر ایک بندہ مطالعہ کرنے والا ہے اور اس کا جو یہ دل کرتا ہے کہ میں حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کروں اور احکام شرعی حاصل کروں، تو اگر وہ اجتہاد، تقلید اور احتیاط کے علاوہ چوتھے رستے کی طرف جاتا ہے تو وہ نیم ملا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نیم ملا یعنی اس کے اندر غلطیوں کے زیادہ چانس ہوں گے کیونکہ اس نے باقاعدہ اپنی زندگی کیا ہے اس کام کے اوپر نہیں لگائی۔ یا وہ اگر مطالعہ نہیں کرتا یا اسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، جس طرح عام بندے ہوتے ہیں کہ انہیں اصلاً قرآن پڑھنے نہیں آتا یا اردو پڑھنے صحیح طریقے سے نہیں آتی، بہت سارے جو لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اب پاکستان میں کتنی جو ہے وہ شرح ہے ناخواندگی کی، وہ آپ خود کیا نوٹ کر لیں کہ بہت زیادہ کیا ہے ایسے افراد ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، خصوصاً جو ہے وہ جو نئے بالغ ہونے والی خواتین، مثلا 9-10 سال کی لڑکی ہے، 14-15 سال کا لڑکا ہے، ان کو تو اتنے زیادہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس طرح اردو پڑھنی ہے اور کس طرح عربی پڑھنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے، ان اصلاً صلاحیت نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ کیا کریں گے؟ ایسے لوگ نہ اجتہاد کر رہے ہیں، نہ تقلید کر رہے ہیں، نہ احتیاط کر رہے ہیں، تو واضح سی بات ہے کہ وہ تکے لگائیں گے۔ یعنی جو طریقہ سیکھا ہے والدین سے، باپ سے، بس اسی کے مطابق چلتے رہو، دیکھی جائے گی بعد میں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہوگی۔ یہاں پہ ایک اور چیز جو دقیق ہے کہ اصل میں ہمارے پاس دو ہی رستے ہیں، یا اجتہاد ہے یا تقلید ہے۔ یہ جو احتیاط کرنا ہے، یہ احتیاط جو ہے وہ یا اجتہاد کے نیچے آتا ہے یا تقلید کے نیچے آتا ہے، کیونکہ احتیاط کے بارے میں کچھ تھوڑا سا کیا اختلاف ہے، ٹھیک ہے جی۔ سید خوئی علیہ رحمہ کے غالباً استاد تھے آغا نینی، ٹھیک ہے، مثلا وہ کہتے تھے کہ جس احتیاط میں آپ کو عبادت ڈبل کرنی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے، پہلے احتیاط ہوتی کیا ہے وہ اس کی ہم تعریف سمجھ لیں۔ احتیاط کیا ہوتی ہے کہ آپ اس طرح سے عمل کریں کہ پھر آپ کہیں کہ بالکل واقعے کے مطابق میرا عمل جائے گا، واقعے میں جو بھی ہوا نا، لوح محفوظ پہ جو بھی ہوا اس کے مطابق میرا عمل جائے گا۔ روایات کا 4-5 اختلاف تھا تو آپ نے ایسا عمل کیا
کہ آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب واقعے میں جو بھی ہوتا رہے میرا ذمہ کیا ہے بری ہو جائے گا۔ فرض کریں کہ ایک روایت کہہ رہی تھی کہ جو ہے وہ مسافر کے اوپر یہ جو اس طرح کا مسافر ہوتا ہے اس کی نماز قصر ہوتی ہے، اور ایک کہہ رہی تھی کہ جو ہے اس نے نماز پوری پڑھنی ہے، تو اس نے احتیاط کی کہ ایک دفعہ قصر پڑھی پھر دوبارہ کیا ہے پوری بھی پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ یا فرض کریں کہ فقہا کا کچھ اختلاف ہو گیا کہ کچھ کہتے ہیں کہ نماز میں شہادت ثالثہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اس سے نماز جو ہے وہ ہو جاتی ہے، نماز کے اندر یہ اضافہ شمار نہیں ہوتا، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نماز میں اضافہ شمار ہو، کیونکہ اضافے کے اوپر روایات ہیں کہ نماز کے اوپر کوئی بھی آپ اضافہ کریں گے تو نماز آپ کی باطل ہو جاتی ہے۔ تو اب اس نے احتیاط کی کیا مطلب 2 دفعہ نمازیں پڑھی، ایک دفعہ نماز پڑھی شہادت ثالثہ کے بغیر، ایک دفعہ نماز پڑھی شہادت ثالثہ کے ساتھ، تو اس سے یقین ہے کہ اب جو بھی واقع میں ہوا ایک نماز تو میری کیا ہوگی ٹھیک ہوگی۔ تو اس طرح سے جو تکرار والی احتیاط ہوتی تھی، اس میں مثال طور پہ کچھ فقہا جس طرح سید خوئی اللہ رحمہ کے استاد ہیں آغا نینی، ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ احتیاط جو ہے وہ جائز نہیں ہے کرنا، یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے جو احکام ہیں، جو عبادت ہے، ایک طرح سے اس کے ساتھ جو ہے وہ مذاق کر رہے ہیں، آپ ڈبل ٹرپل انجام دے رہے ہیں، صحیح آپ کو بات پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ والی آپ احتیاط نہ کریں، سیدھا آپ تحقیق کریں اور ایک چیز کو کیا ہے فائنل کریں کہ کیا کرنا ہے، یا کسی کی آپ تقلید کریں اور اس کے مطابق کیا ہے عمل کریں۔ تو لہٰذا اب احتیاط کر کے انسان اپنے ذمے کو ادا کر سکتا ہے یا نہیں ادا کر سکتا ہے، اس میں بھی کیا ہوگی تقلید ہوگی، یعنی پہلی دفعہ سے ایک مسئلے میں ہم کیا کریں گے تقلید کریں گے، یعنی ہم فرض کریں کہ چونکہ ابھی کیونکہ سارے فقہا ہیں وہ کہتے ہیں احتیاط کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کا کوئی اس کے اندر اختلاف نہیں ہے ابھی موجودہ دور میں، جو مشہور علماء ہیں سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ احتیاط کر سکتے ہیں۔ جب سب احتیاط کر سکتے ہیں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بس جامع شرائط فقیہ کے فتاوی آ چکے ہیں کہ احتیاط کے اوپر ہم عمل کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم اجتہاد بھی نہ کریں اور تقلید بھی نہ کریں تو احتیاط کر سکتے ہیں۔ تو یہ احتیاط کرنا ہمارا کیا ہو جائے گا تقلیدی ہو جائے گا۔ تقلیدی کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ تقلید کسے کہتے ہیں صحیح ثانی کے مطابق کہ جب آپ کا عمل فقیہ جامع شرائط کے فتویٰ کے مطابق جا رہا ہے تو یہ کیا ہو رہی ہے تقلید ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر فرض کریں کہ ایسے حالات ہوتے کہ بہت سارے فقہا کہہ رہے ہوتے کہ احتیاط جائز نہیں ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ احتیاط اگر تکراری ہو تو جائز نہیں ہے، تکراری نہ ہو تو پھر جائز ہے، اس طرح کا ہوتی صورتحال، تو پھر ظاہری بات ہے آپ کو کوئی نہ کوئی فقیہ معین کرنا پڑتا اور اس کے مطابق کیا چلتے آپ عمل کرتے۔ یہ کیا ایک نقطہ کیا سامنے آ گیا کہ 2 ہی چیزیں ہمارے پاس، یا اجتہاد ہے یا کیا ہے تقلید ہے۔ احتیاط کی تعریف یہ کتاب جو ہے وہ مسائل منتخبہ سے ہے صحیح سیستانی کی، کہ هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة ذمة من الواقع المجهول۔ احتیاط کیسے کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ انسان کو یقین ہو جائے کہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا ہو گئی ہے۔ کس سے ادا ہو گئی ہے؟ واقع مجہول سے، کیونکہ واقع سے تو ہم سب جاہل ہیں نا، واقع کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، واقع کا علم ہمیں معصوم کی زبان سے جب ہم ڈائریکٹ سنیں گے تو پھر ہمیں کیا واقع کا علم حاصل ہوگا۔ ھذا هو الاحتیاط المطلق، یہ احتیاط مطلق ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک احتیاط نسبی ہوتی ہے، وہ کہاں پہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ عالم فقیہ کون سا ہے، تو جب عالم فقیہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا تو وہاں پہ بھی کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں کہ انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس مسئلے میں وہ کیا کرے احتیاط کرے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہم اگلی بحث میں جب ہم یہ بحث کریں گے کہ عالم کی تعریف کیا ہے، عالم فقیہ کی پہچان کیا ہے، اور اگر ہمیں عالم فقیہ کا پتہ نہ چلے تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے، تو وہاں پہ ایک مورد آئے گا کہ ایک مورد وہاں پہ ایسا آتا ہے کہ جب علماء کا اختلاف اس طرح سے ہوتا ہے کہ پھر آپ کو وہاں پہ احتیاط کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں بچتا، آپ کو وہاں پہ کیا کرنی ہوتی ہے احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ اور ابھی جتنے حالات مستقبل کے آ رہے ہیں تقریباً ایسے موارد بہت سارے ہمارے پاس آئیں گے کہ ہمیں احتیاط کے علاوہ کیا ہے کوئی چارہ اس میں نہیں ملے گا۔ اچھا جی، اسی طریقے سے احتیاط کہاں پہ ہوتی ہے؟ مسئلہ نمبر 15 منہاج سے کہ اذا توقف المجتہد عن الفتویٰ فی مسئلۃ، کسی مسئلہ میں مجتہد فتویٰ دینے سے توقف کر لے، ٹھیک ہے، مجتہد نے فتوی نہیں دیا۔ اب یہ منہاج وغیرہ میں آپ دیکھیں گے، یہ فقہ کتابوں میں دیکھیں گے کہ فرض کریں توضیح میں بھی لکھتے تھے، توضیح مسائل میں آپ کو یاد ہو کہ اس کا حکم معلوم نہیں ہے، یہ تعبیر ہوتی تھی کہ بعض کا مسئلہ لکھتے تھے اور لکھتے تھے کہ اس کا حکم معلوم نہیں ہے، لیکن آپ کہتے تھے بھی توضیح المسائل لکھ رہے ہیں اور صحیح ثانی لکھ رہے ہیں کہ اس کا حکم معلوم نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو وہاں پہ کیا قانون دیتے تھے کہ اگر مجتہد فتویٰ نہ دے تو پھر آپ کے پیچھے کیا بچیں گے؟ 2 ہی رستے بچیں گے کہ یا تو آپ مجتہد ہوں یا تو آپ کیا ہوں مقلد ہوں۔ اور تقلید کہاں پہ ہوتی ہے؟ التقلید ہوا تطابق العمل بفتوی المجتہد، ہے نا، تو جب مجتہد کا فتوی نہیں ہے تو تقلید کیسے ہوگی؟ تو لہٰذا کسی مجتہد کی تقلید اس وقت ہوتی ہے جب وہ فتویٰ دے، لیکن اگر وہ فتوی نہ دے تو اس کی پھر تقلید نہیں ہو سکتی، کیوں؟ تقلید نام ہے فتویٰ کے اوپر عمل کرنے کا، جب فتوی نہیں ہے تو تقلید کیسے ہوگی؟
تو جب سے اس ثانی نے فتوی نہیں دیا، توقف کر دیا، کہا کہ مجھے نہیں معلوم، یا توقف کر دیا، کہا کہ میں اس بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا، وہ کیوں نہیں فتویٰ دیتے؟ یہ فقہاء کے درمیان یہ واضح چیز ہے کہ فقیہ کے اوپر فتویٰ دینا واجب نہیں ہے۔ جب اور بہت سارے جامع شرائط فقہاء موجود ہوں تو کسی ایک فقیہ کے اوپر فتویٰ دینا واجب نہیں ہے۔ لوگ اس سے پوچھے مسئلہ، وہ کہے کہ میں نہیں بتاتا، میں فتویٰ دیتی نہیں ہوں، وجہ کوئی بھی ہو، اس کے اوپر واجب نہیں ہے شرعی طور پہ بتانا، مگر یہ کہ اگر وہ نہیں بتائے گا تو لوگ جہالت کا شکار ہو جائیں گے، کوئی اور رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ بعد کے حالات ہیں، فتویٰ دینا کیا ہے واجب نہیں ہے۔ یا او عدل من الفتویٰ الی التوقف، یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے فتویٰ دے اور بعد میں فتویٰ واپس لے لے، ٹھیک ہے، پہلے فتویٰ دیا جواز کا، بعد میں کیا کہ نہیں اب میں فتویٰ واپس کرتا ہوں، میں کسی کے سامنے اپنا فتویٰ جو ہے وہ قابل عمل نہیں رکھتا، میں توقف کی طرف کے آ گیا ہوں۔ تو اس صورت میں تخیر المقلد، مقلد کو اختیار ہوگا کہ بین الرجوع الی غیرہ، کہ یا تو جو ہے وہ اس مجتہد کے غیر کی طرف رجوع کرے، غیر کی طرف رجوع کرنے کیا مطلب ہے؟ یعنی غیر کی تقلید کرے، کیونکہ فقہ میں رجوع اور تقلید ایک ہی معنی میں ہے۔ یہ عوام نے بنایا ہوا ہے کہ رجوع پتنی اور چیز ہوتی ہے، تقلید اور چیز ہوتی ہے، فقہی کتابوں میں آپ کو ایسا کہیں پر بھی فرق لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ایک ہم درس کریں گے کہ ان کی کیا مراد ہوتی ہے رجوع سے۔ ان کی مراد وہ ہوتی ہے نیم ملائیت ہوتی ہے، کہ رجوع کا مطلب کیا ہے کہ ہم فقیہ سے دلیل پوچھیں گے، پھر اس دلیل کو ہم چیک کریں گے، ہمیں ٹھیک لگی تو ٹھیک، نہیں تو ہم اس کے مطابق کیا نہیں چلیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ایک رجوع ہے جو انتہائی غیر معقول قسم کی بات ہے، وہ اس سے بڑا معقول سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے کھولیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو دین کے ساتھ کیا مذاق ہے، کہ جس بندے کو نہ حدیث کی کتابوں کا پتہ نہ حدیث کی معرفت، وہ فقیہ سے دلیل پوچھ رہا ہے، اور دلیل پوچھنے کے بعد اس کے اوپر ججمنٹ بھی دے رہا ہے، فیصلہ بھی کیا کر رہا ہے کہ یار اس فقیہ کی دلیل ٹھیک ہے اور اس کی کیا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے پاس اپنے دلائل ہیں اس کے اوپر، کہتے نہیں ہمارا کام ٹھیک ہے، معقول ہے، اور دلائل ہیں وہ کیا چیزیں، یعنی یہ سارے سوشل میڈیا کے لوگوں کی چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ وہ جو میں نے سمجھا ہے ان سے اس کو کیا بیان کروں گا۔ ہمارے جب کہا جاتا ہے نا کہ الرجوع الی غیرہ، کہ آپ رجوع کریں دوسرے کی طرف، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر دوسرے کا فتویٰ ہے تو اس کے مطابق عمل کریں، یعنی دوسرے کی کیا کریں؟ تقلید کریں، یا تو وہ دوسرے کی تقلید کرے گا، والاحتیاط ان امکن، اور اگر احتیاط کرنا ممکن ہو تو وہ کیا کر لے گا؟ احتیاط کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے سامنے کیا چیز آ گئی کہ اگر فقیہ فتویٰ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، توقف کرتا ہے، توقف کی ایک توضیح مسائل میں کیا عبارت استعمال ہوتی ہے کہ اس کا جو حکم معلوم نہیں ہے، ایک اور عبارت استعمال ہوتی ہے فیہ اشکال، کہ اس میں کیا ہے؟ اشکال ہے۔ تو جب یہ دو تعبیریں آ جائیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا، جب مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا تو اب اس کی تقلید نہیں ہو سکتی، تو آپ کو دوسرے کی طرف جانا پڑے گا کہ جس نے فتویٰ دیا ہو، ٹھیک ہے جی، واضح۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، ایک اور احتیاط بھی ہوتی ہے کہ مجتہد بعض کا احتیاط کا فتویٰ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور مجتہد بعض کا احتیاط کا فتویٰ نہیں دیتا بلکہ فتویٰ دینے میں کیا کرتا ہے؟ احتیاط کرتا ہے۔ یعنی ہم اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ احتیاط جو ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ پہلا مرحلہ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ اگر آپ کے مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا ہوا تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنی ہے؟ احتیاط کرنی ہے، یا کسی اور کی تقلید کر سکتے ہیں کہ جس کا فتویٰ موجود ہے، دونوں آپشن کیا آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن بعض کا توضیح میں، بلکہ اکثر اوقات منہاج وغیرہ میں توضیح میں بھی احتیاط واجب لگی ہوتی ہے، کہ احتیاط واجب ہے کہ آپ دو نمازیں پڑھیں، قصر بھی پڑھیں اور کیا پوری بھی پڑھیں، یہ جو احتیاط واجب لگی ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ فتویٰ نہیں ہوتا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فقیہ نے آپ کو احتیاط کرنے کا طریقہ بتلا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عوام کے لیے احتیاط کرنا یا ہمارے لیے احتیاط کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ یعنی فرض کریں کہ اگر میں کہتا ہوں کہ جی میں جو ہے وہ مجتہد بھی نہیں ہوں، میں تقلید بھی نہیں کرتا، تو میں آئندہ سے جو ہے وہ احتیاط پہ عمل کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ احتیاط پہ عمل کرنے کا پہلا مرحلہ کیا ہے کہ آپ نے ایک ایسا عمل کرنا ہے کہ جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعی میں جو بھی ہوا میں نے اتنے عمل کر دیے ہیں کہ اب میرا ذمہ کیا ادا ہو جائے گا۔ تو پہلے مرحلے میں تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آپ تمام فقہاء کے فتاویٰ پڑھیں، قدیم جدید سب کے فتاویٰ کا آپ کو علم ہو، روایات کا علم ہو آپ کو، کیوں؟ تاکہ اختلافی چیزوں کا آپ کو علم ہوگا تو پھر آپ کہیں گے کہ اگر میں اس طرح سے عمل کروں گا تو سب کے مطابق کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی جو بندہ مقلد ہوتا ہے اسے تو چلو فقط اپنے مجتہد کو پڑھنا پڑتا ہے نا، اس کے مسئلہ پڑھنا پڑتا ہے، جو بندہ احتیاط کی طرف جا رہا ہے اسے سب فقہاء کو پڑھنا ہے جو اس وقت موجود ہیں، قدیم کو بھی پڑھنا ہے، تاکہ جتنے نظریات سامنے ہیں وہ ان کے درمیان کیا بنائے؟ ایک احتیاط بنائے،
چاہے عمل ڈبل ٹرپل کرنا ہو، ٹھیک ہے، یا ایسا عمل کرنا ہو کہ جو سب کے مطابق کیا کافی ہو جائے. یعنی فرض کریں انہوں نے تحقیق کی اور کہا کہ بھی نماز کے بعد جو الحمد کے بعد جو سورہ پڑھنا ہے اس میں جی فقہا کا اختلاف ہے، قدیم فقہا اور سب کا. کچھ کہتے ہیں احتیاط واجب کے طور پہ سورہ پڑھیں، کچھ کہتے ہیں کہ مکمل سورہ پڑھنا ضروری ہے، کچھ کہتے ہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لیں تو وہ کافی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ کیا پورا سورہ پڑھیں. ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اگر یہ والی سورہ پڑھیں گے تو دوسری ساتھ کیا پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ایسی سورہ نہ پڑھیں کہ جس کے اندر کیا ہو آیات سجدہ وغیرہ نہ ہوں. 6-7 کیا نظریات آ گئے. تو اب 6-7 جب نظریات آ گئے تو آپ ایسا نظریہ اختیار کریں کہ جو سب کے مطابق ٹھیک ہو جائے. آپ کہیں کہ میں سورہ توحید پڑھوں گا، سورہ قل هو اللہ پڑھوں گا، ٹھیک ہے، ایسی سورت جو آیت سجدہ جس کے اندر نہیں ہے، اور میں یہ پڑھوں گا اور احتیاطاً کیا میں پڑھوں گا. تو یہ سب کہتے ہیں اچھا آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز، سب کہتے ہیں ہاں نماز ٹھیک ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں کہہ رہا کہ سورہ پڑھنا حرام ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ نماز میں سورہ پڑھنا حرام ہے، آپ نماز میں سورہ پڑھیں گے تو نماز باطل ہو جائے گی، پھر آپ کو احتیاط کیسے کرنا پڑتی؟ 2 دفعہ نماز میں پڑھ کے، ایک دفعہ نماز سورہ کے ساتھ پڑھتے اور ایک دفعہ نماز کیا ہے بغیر سورہ والی پڑھتے. اس طرح سے احتیاط ہوتی تو پھر کیا ہو جاتے آپ ٹھیک ہو جاتے. تو مطلب اس طرح کی احتیاط کے لیے آپ نے تمام فقہا کے کیا ہے نظریات کو چیک کیا. تو تمام فقہا کے نظریات کو چیک کرنے کے لیے زیادہ علم اور زیادہ معرفت کی کیا ہے ضرورت ہوتی ہے. تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے بہت سارے فقہا کیا کرتے ہیں کہ فتویٰ نہیں دیتے اور مکلف کو کیا کہتے ہیں احتیاط کرنے کا طریقہ بتلا دیتے ہیں. تو احتیاط کرنے کا جو طریقہ بتلانے کا طریقہ ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں احتیاط لازم کہہ دیتے ہیں یا احتیاط واجب کہہ دیتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے ہاں جو طلاب کے اندر بھی علماء کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ سید سستانی نے یہاں پہ احتیاط واجب لگائی ہے لہٰذا آپ اس کے مطابق کیا عمل کریں. یا بعض کا لوگ یوں کہتے ہیں کہ سید سستانی نے یہاں پہ فتویٰ دیا ہے احتیاط واجب کا، تو وہ فتویٰ دیا احتیاط واجب کا تو یہ تعبیر کیا دقیق نہیں ہوتی. یعنی سید سستانی نے احتیاط واجب لگائی ہے تو کیا اس کے مقلد کے اوپر ضروری ہو گیا کہ اسی احتیاط پہ عمل کرے؟ ہم کہیں گے نہیں ضروری نہیں ہے. فقط سید سستانی نے کیا کیا ہے جی احتیاط کا طریقہ آپ کو سمجھا دیا ہے، بتلا دیا ہے. کیوں بتلا دیا؟ تاکہ آپ کو اپنی طرف سے مزید کیا ہے وہ جد و جہد اور مزید زیادہ مطالعہ نہ کرنا پڑے. کیونکہ وہ ایک بحث سے گزر رہے تھے، انہوں نے تمام نظریات پڑھے، انہوں نے کہا نہیں میں فتویٰ یہاں پہ نہیں دیتا، میں اپنے مقلدین کو اور سب کو یہ کہتا ہوں کہ سب لوگ یہاں پہ کیا کریں احتیاط کریں، احتیاط کے اوپر عمل کریں. تو انہوں نے احتیاط واجب کیا لگا دی. تو جیسے انہوں نے احتیاط واجب لگائی انہوں نے طریقہ آپ کو بتلا دیا. اب آپ کی اس کے اوپر مرضی ہے کہ یا آپ اس کے مطابق عمل کریں یا آپ کیا کریں کسی اور کی طرف رجوع کریں، یعنی کسی اور کی کیا کر لیں تقلید کر لیں. کسی اور سے کیا مراد ہے کہ جس کا کیا ہو اس باب میں فتویٰ ہو، کیونکہ فتویٰ ہوگا تو تبھی آپ اس کی کیا کریں گے تقلید کریں گے. خلاصہ کلام احتیاط کی تعریف ہمارے سامنے واضح ہے. 3 نکات ہم نے بیان کی احتیاط میں کہ مجتہد یا تو یہ کہہ دے کہ اس فتوے کا مجھے معلوم نہیں ہے اس کا حکم شرعی، یا اشکال کہہ دے یا احتیاط واجب کہہ دے. تو یہ تینوں موارد کیا ہوتے ہیں احتیاط کے ہوتے ہیں. کون سی احتیاط؟ اجتہاد تقلید کے مقابلے میں جو رکھی جاتی ہے احتیاط، اس سے مراد یہی والی کیا ہوتی ہے احتیاط ہوتی ہے، کوئی الگ چیز یہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. ایک اور تعبیر استعمال ہوتی ہے جس کو سید سستانی نے اپنی ویب سائٹ کے اندر بھی کیا ذکر کیا ہے استفتاح میں. یہ 2 تعبیریں ہیں سرخ رنگ کی، الاحتیاط فی الفتویٰ اور الفتویٰ بالاحتیاط. الاحتیاط فی الفتویٰ یعنی فتویٰ دینے میں احتیاط کرنا، فتویٰ نہ دینا. ٹھیک ہے، فتویٰ دینے میں احتیاط کرنا یعنی میں احتیاط کرتا ہوں اس مسئلے میں میں فتویٰ نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تو احتیاط فی الفتویٰ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جہاں پہ فقیہ کہہ دے کہ احتیاط واجب کے طور پہ آپ یہ کام کریں یا یہ ہے وہ ہے، وہاں پہ آپ کے پاس کیا آپشن ہوتا ہے آپ رجوع کر سکتے ہیں. احتیاط فی الفتویٰ کیا مطلب ہے کہ اجتہاد اور تقلید کے بجائے تیسرے نمبر پہ وہ آپ کو لانا چاہ رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس مسئلے میں کیا کریں احتیاط کریں. لہٰذا تیسرے آپشن کو اپنانا تھوڑی ضروری ہے. 2 آپشن اور بھی کہ آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں. لیکن فتویٰ بالاحتیاط کیا مطلب ہے کہ فتویٰ فقیہ نے دیا ہے، لیکن فتویٰ بھی ایسا دیا ہے کہ جس کے اندر احتیاط کرنی ہے. یعنی فقیہ نے کہا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ میرا مقلد کیا کرے احتیاط کرے، یعنی کسی اور کی طرف وہ نہیں جا سکتا. یہ عام طور پہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ جو علم اجمالی کے موارد ہوتے ہیں کہ 2 برتن تھے، آپ کو یقین ہے کہ اس میں سے کیا ایک نجس ہے، تو وہاں پہ فقیہ کیا کہے گا کہ احتیاط واجب کے طور پہ دونوں سے وضو نہ کرے. ٹھیک ہے، احتیاط واجب کے طور پہ دونوں کو کیا نہیں پی سکتے. تو یہ جو احتیاط لگائی ہے اس میں آپ یہ نہیں ہے کہ آپ جمپ مار کے دوسرے کی طرف چلے جائیں، نہیں. اب وہ یہ جو فتویٰ احتیاط کہہ رہا ہے اس احتیاط کے اوپر فقیہ کیا دے رہا ہے فتویٰ دے رہا ہے. ٹھیک ہے. سائل نے یہ سوال پوچھا کہ مل فرق بین الاحتیاط فی الفتویٰ والفتویٰ بالاحتیاط، کہ احتیاط فی الفتویٰ اور فتویٰ بالاحتیاط میں کیا فرق ہے؟
وَكَيْفَ يَسْتَطِيعُ الْعَامِ، ایک عام انسان کیسے استطاعت رکھتا ہے کہ یمیز بینہما، ان دونوں کے درمیان کیا کرے، فرق کر سکے۔ جواب کیا ہے کہ اذا قال علی الاحوط وجوبا او علی الاحوط لزوما فهو احتیاط وجوبی، جب فقی احتیاط وجوب علی الاحوط وجوبا کی تعبیر استعمال کرے یا علی الاحوط لزوما کی تعبیر استعمال کرے تو یہ احتیاط وجوبی ہے۔ احتیاط وجوبی ہے یعنی فتویٰ نہیں ہے، یہ احتیاط وجوبی ہے۔ وَإِذَا قَالَ يَجِبُ احتیاطاً، اور جب یہ کہے کہ یجب احتیاطاً، یہ والا لفظ استعمال کرے تو فَهُوَ فتویٰ بالاحتیاط، تو یہ کیا فتویٰ بالاحتیاط ہے۔ وفی مورد الاحتیاط فی الفتویٰ بحجم الفقی یحجم الفقی، احتیاط فی الفتویٰ میں کیا ہوتا ہے، یحجم الفقی، فقی روک دیتا ہے اپنے آپ کو، عن ابداء الرائے، اپنی رائے اور فتویٰ کے اظہار کرنے سے، یعنی رائے اور فتویٰ کے اظہار سے خود کو کیا روک لیتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُبَيِّن طریقۃ الاحتیاط للمکلف، اور مکلف کے لیے وہ کیا کرتا ہے، احتیاط کرنے کے طریقہ کو بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ جو احتیاط لازم لکھی ہوتی ہے یا احتیاط وجوبی لکھی ہوتی ہے، یہ فقی کیا کر رہا ہے، مکلف کے لیے احتیاط کرنے کے طریقہ کو کیا کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَشَاء الْعَمَلُ بِهَا، اور اگر مکلف نہیں چاہتا کہ اس کے مطابق عمل کرے تو لازم ہوا الرجوع الی الآخرین، تو وہ دوسرے فقہا کی طرف کیا کرے گا، رجوع کرے گا، اور اس میں سے جو ہے وہ عالم فالعالم کی رعایت کیا ہے، رکھے گا۔ ٹھیک ہے۔ اما فی مورد الفتویٰ بالاحتیاط، لیکن جہاں پہ فتویٰ بالاحتیاط ہو، جیسے کہ اگر فقی کہے کہ واجب الجمع بین الوضوء جبیرۃ و تیمم، کہ وضوء جبیرہ اور تیمم دونوں میں کیا ہے، جمع کرنا واجب ہے، یہ احتیاط کے طور پہ کہہ رہے، تو فیلزم المکلف رعایت الاحتیاط، تو وہاں پہ مکلف کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ احتیاط کی رعایت کرے۔ ولا مجال للرجوع الی غیر الفقی الذی یقلدہ، اور اس فقی کے غیر کی طرف نہیں جا سکتا کہ جس کی یہ کیا کر رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں، کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے اور اسی اپنے فقی کو یہ کیا سمجھ رہا ہے، عالم سمجھ رہا ہے، تو غیر عالم کی طرف یہ نہیں جا سکتا۔ تو ایسے موارد سید سیستانی کے بہت کم ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ اسحاق الفیاض کے سارے یہی موارد ہیں، مثلا انہوں نے لکھا کہ میں نے جہاں پہ بھی اپنے منہاج میں احتیاط کی ہے وہ کیا فتویٰ ہے میرا فقی، میرا مقلد کسی اور کی طرف کیا رجوع نہیں کر سکتا، یعنی میں نے احتیاط کے اوپر کیا دیے ہوا ہے، فتویٰ دیے ہوا ہے، سوائے 2-3 موارد کے جو انہوں نے کیا استثناء کی ہیں۔ سید سیستانی کا الٹ ہے کہ سوائے 2-3 موارد کے ان کی کیا احتیاط وجوبی ہے، اس میں کیا ہے، رجوع بندہ کر سکتا ہے دوسرے کی طرف۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لے سارے مل کے۔ بات انشاءاللہ کچھ نہ کچھ واضح، یہ عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ استنباط میں شاید ایک فرق ہوتا ہو، یعنی جو تھوڑا بہت ہم نے نکالا ہے کہ احتیاط اصول میں پڑھیں گے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک احتیاط شرعی ہوتی ہے اور ایک احتیاط عقلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر احتیاط عقلی ہو تو وہ اس کی جگہ پہ لازم لکھ دیتے ہیں، اور اگر شرعی ہو فرض کریں تو وہاں پہ کیا لکھ دیتے ہیں، وہ احتیاط واجب لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ فرق بھی ہمارے بعض علماء کہتے ہیں یہ بھی تام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے اب کیا راز ہے، کیا وجہ ہے، نہیں معلوم ہے۔ عمل کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، یعنی دونوں کے اوپر عمل کرنا کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ ہاں یہ جو آپ کی بحث ہے نا کہ ایک مجتہد کیا اس نے تقلید کی یعنی ہم نے رجوع کیا نا، رجوع کرنے کیا مطلب ہے، تقلید کی، اور تقلید کرنے کے بعد وہ مجتہد فوت ہو گیا، تو کیا اس کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں اس مسئلے میں یا باقی نہیں رہ سکتے؟ یہ ابھی انشاءاللہ ہم تقلید میت میں اس سوال کو کیا ڈسکس کریں گے، ابھی آپ کا سوال اس موضوع کے متعلق نہیں ہے۔ نہیں، واقع ہو جائے گا نا، اسے پتہ نہیں چل رہا کون سے، اس کے پاس مجہول ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسا عمل کر دیا نا جو بھی ہوا تکا صحیح لگ جائے گا۔ 100% تو نہیں ہے، لیکن نہیں 100% ہے نا، اس نے 2 نمازیں جو پڑھی ہیں، دیکھیں اختلاف تھا کہ سورہ پڑھنی ہے نماز میں، سورہ نہیں پڑھنی، شہادت ثالثہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اختلاف ہو گیا نا، اس نے ڈبل نمازیں پڑھی۔ یہاں پہ اختلاف تھا کہ یا اس کے اوپر نماز قصر ہے یا پوری ہے، اس نے 2 نمازیں پڑھی۔ اب 100% یقین ہے یا یقین نہیں ہے کہ واقعے کے مطابق ہو گیا؟ 100% یقین ہے، کیونکہ واقعے میں یا نماز قصر لکھی ہوگی یا پوری لکھی ہوگی، 2 ہی لکھی ہوں گی نا، تیسری تو نہیں ہوگی نا کوئی۔ جب 2 لکھی ہوں گی اس نے دونوں ہی پڑھ دی ہیں، اب 100% یقین ہے کہ واقعے کے مطابق میرا عمل جائے گا۔
اگرچہ آپ کہیں کہ ہاتھ لگا کے بتاؤ کہ کون سی والی واقعے کے مطابق ہے، قصر والی یا تمام والی، شہادت ثالثہ والی یا بغیر شہادت ثالثہ والی، وہ سے نہیں پتہ چل رہی، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں میں نے 2 2 3 3 پڑھ دی ہیں تو جتنے احتمال تھے سب کے مطابق میں نے عمل دے دیے، تو اب واقعے کے مطابق ہونے کا یقین حاصل ہو جائے گا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یقین اجمالی، اجمالی طور پہ اسے علم حاصل ہو جائے گا، تفصیلی طور پہ اگرچہ اسے اب بھی پتہ نہیں ہے، واقع مجہول ہے اب بھی اس کے لیے۔ واضح انشاءاللہ۔ بس یہ ایک مسئلہ پڑھ کے گفتگو مکمل کرتے ہیں، ٹائم ہو گیا یا اوپر ہو گیا؟ اوپر ہو گیا، چلیں کافی ہے جی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سیو کیجیے گا، چلیے نہ جائے۔